اللہ کی قسم، اگر ایک کمزور انسان کی آ لگ گئی نا تو تم لوگوں کی 7 نسلوں کی واٹ لگ جانی ہے۔ تو یہ جو سو کولڈ بدماشیاں آپ لوگوں کے دلوں میں شیطان ڈیولپ کرتا ہے نا، یہ یونیورسٹیز میں جو آپ لوگ گینگ بنا لیتے ہو اور کمزوروں پر چڑھائیاں کر دیتے ہو اور لوگوں کا جو مذاق اڑاتے ہو، اور یہ جو 20 30 لوگ جمع ہو کر تم لوگ 2 4 لوگوں کو مارنے جاتے ہو نا، یہ کوئی بہادری کا کام نہیں ہے۔ 30 کا 2 سے کیا مقابلہ؟ اس وقت وہ 2 جو مار کھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ شیر کے بچے ہوتے ہیں، وہ مرد کے بچے ہوتے ہیں۔ ہجوم شیطانی لشکر جمع کرتا ہے، کوانٹٹی شیطان کے لیے میٹر کرتی ہے، اللہ کے لیے ہجوم میٹر نہیں کرتا، اللہ کے لیے کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ جوانی کے نشوں میں ہواؤں میں اڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ جوانی کی عبادتیں اللہ کو پسند ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی جوانی کو غرور اور تکبرانہ انداز میں گزاریں، آپ عبادتوں میں بھی تو گزار سکتے ہیں، رفائی کام کر سکتے ہیں، مظلوموں کی طاقت بن سکتے ہیں۔ آج اگر 36 سال کی عمر میں تمہیں جوانی کا نشہ چڑھا ہوا ہے نا، تو 6 ماہ کا وہ کمزور جسم مت بھول اپنا، جب تو خود سے بھی انجان تھا، جب تجھے تمہارا رب دیکھ رہا تھا، تیری دیکھ بھال کر رہا تھا، تیری سانسوں کو چلا رہا تھا، ماں کے پیٹ کے اندر تجھے اس نے کھانا کھلایا، تیرے جسم کو بنایا، تجھے طاقت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی، اٹھانے کی صلاحیت دی، چلنے کی صلاحیت دی۔ آج انہی صلاحیتوں کو استعمال کر کے تو اللہ کی مخلوق پر ظلم کیسے کر رہا ہے؟ تو بھول گیا کہ جو تجھے کمزوری سے طاقتور بنا سکتا ہے، وہ تجھے طاقتور سے دوبارہ کمزور بنا سکتا ہے۔ اس رب نے ہمارا جہاں جہاں ساتھ دیا نا، اگر گلے شکووں کے بجائے ہم اس ٹائم پیریڈ کو یاد رکھیں کہ جب ہم اسے دل سے پکارتے، کہ جب ایک مسئلہ، ایک پریشانی، ایک آزمائش ہمیں چاروں طرف سے گھیرتی ہے اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں دنیا سے، دنیا کے لوگوں سے، چیخ چیخ کر پکارتے ہیں لوگوں کو اپنی مدد کے لیے، کوئی مدد کو نہیں آتا، وہاں اللہ آتا ہے ہماری مدد کے لیے، اور 2 4 دنوں میں ہمارے بڑے بڑے مسئلے جو ہمیں ڈرا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی بس ختم ہونے کے قریب ہے، اور ایسی سچویشن میں ہمارا رب ہمارے حالات چینج کر دیتا ہے، ہماری تکلیفیں دور کر دیتا ہے، ہماری آزمائشوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ہمیں یہ ریئلائز کرواتا ہے کہ میرے بندے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو جہاں کہیں بھی ہے، تو جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، تیری ہر حالت میں میری نظر ہے تم پر، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے تمہیں اکیلا کر دیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کی آزمائشوں سے تم لڑ نہیں پا رہے، لیکن صبر رکھ، تو ڈر مت۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی جب آگ تیار کی جا رہی تھی نا، تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ مکمل یقین ہو چکا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے آگ میں پھینکنا ہی پھینکنا ہے، اس کے باوجود اس نے اپنے رب پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، لیکن جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ ہمیں اللہ پہ صرف بھروسہ کرنا ہے، اللہ ہمارے ڈر کو ختم کرے گا، اللہ ہمارے خوف سے ہمیں آزادی دے گا، اور جب اللہ میرا مددگار ہو گیا تو مجھے ان 2 4 پتلوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ کو جس بھی میدان میں تم ساتھ لیے اترو گے، وہ میدان تمہارا ہے۔ جس بھی سچویشن کے سامنے تم اپنے رب کو کھڑا کرو گے تو تمہارے رب کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تم چپ چاپ کر کے بس اللہ کی طرف آؤ، دنیا اللہ کے بارے میں جو کہتی ہے کہنے دو، تمہارا نفس اور تمہارا شیطان تمہیں جو پٹیاں پڑھا رہا ہے پڑھانے دو، یقین تم نے صرف اللہ کا کرنا ہے کہ نا 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 نا، میرا رب مجھے نہیں چھوڑ سکتا، میرا رب مجھ سے غافل نہیں ہو سکتا، میرا رب باوجود اس کے کہ گناہگار ہوں، باوجود اس کے کہ خطا کار ہوں، باوجود اس کے کہ میرے اندر لاکھ عیب ہے، لیکن میں جب بھی اللہ کو پکاروں گا میرا اللہ مجھے لبیک کہے گا۔ تو یار اپنی زندگی اللہ کے حوالے کرو،
سوچا وہاں پہ جاتا ہے جہاں انسان نے کسی چیز کے لیے کسی کام کے لیے اپنے ہاتھوں سے کوئی محنت کی ہو. یہ زندگی آپ کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے, اس کو تو اللہ کے حوالے کرنا ہی کرنا ہے آپ نے, چاہے اپنی مرضی سے کریں یا چاہے اللہ سے کچھ پل کے لیے بھاگیں دوڑے, جو بھی کر لیں, جانا تو آپ نے اسی کے پاس ہے. تو جیتے جی اپنے لیے یہ فیصلہ کر لے کہ میری زندگی اللہ تیرے لیے, میرا دل صرف تیری باتوں سے متاثر ہوگا اور میرے اندر ہمیشہ تیرا ایک یقین رہے گا. آؤ گے نا اللہ کی طرف, چھوڑو گے نا وہ تمام اعمال جن اعمال میں انوالو ہو کر تمہیں دنیا تو ملی, شہرت بھی ملی, عزت بھی ملی, پیسے بھی ملے, لیکن اللہ نہ ملا. لگا دو یہ ساری چیزیں داؤ پر اللہ کی خاطر. عزت جاتی ہے جانے دو, دولت جاتی ہے جانے دو, نہ کرو پرواہ. اللہ مل رہا ہے اس بات پہ خوش رہو, اللہ راضی ہے اس بات پہ خوش رہو. دنیا نہیں سمجھ رہی تمہیں, ٹونٹ مار رہی ہے, ڈچ کر رہی ہے, ہرٹ کر رہی ہے, تمہارے دل کو 100 ٹکڑوں میں تبدیل کر رہی ہے, کرنے دو. اللہ سمجھ رہا ہے, اللہ اور تمہارے پیپرز کلیئر ہیں. اس بات کو لے کر سیٹسفائیڈ ہو جاؤ, مطمئن ہو جاؤ. دنیا والوں نے تو عظیم ہستی کو بھی نہیں چھوڑا, ان کے بھی دندان مبارک شہید کیے, ان کو بھی پتھر مارے, ان کو بھی دھکے مارے, ان کی بیٹیوں کو بھی طلاقیں دی, ان کو بھی تانے مارے کہ تمہاری کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے. دنیا والوں نے ان کو نہیں چھوڑا. سیکیور لائف جینے کی توقع نہ کرو, کرنے دو ظلم و ستم اس دنیا کو. تم اللہ کی خاطر جتنا ذلیل ہوگے نا, اللہ آخرت میں تمہیں اتنی ہی عزتوں کے تاج پہنائے گا.